قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. ثم قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. ثلاثة. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. بارک اللہ فیک. یہ باب اس پر غور کیجئے. باب وجوب الطمأنینۃ فی الرکوع والسجود. رکوع و سجود میں اطمینان کا واجب ہونا، یعنی رکوع و سجود کے علاوہ جو بقیہ اعمال و ارکان ہیں، جیسے رکوع سے کھڑا ہونا اور بین سجدتین بیٹھنا، ان تمام افعال اور امور میں، ان ارکان میں جو ہے وہ اطمینان واجب ہے. اطمینان اگر اختیار نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. یہ ایک بڑا ضروری جو ہے وہ قاعدہ ہے اور انتہائی ایک اہم مسئلہ ہے کہ اس اعتدال اور اطمینان کے بغیر نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. اور جو حدیث اس کے تحت ذکر ہوئی ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ نماز میں اطمینان اور اعتدال فرض ہے. اس حدیث کا محدثین نے ایک نام بھی رکھا ہے، حدیث و مسیء الصلاۃ. اس شخص کی حدیث جس نے نماز میں غلطیاں کی تھی، نماز میں غلطی کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی پر اس کو ٹوکا اور اس کی اصلاح کی، اور ٹوکا بھی اس انداز سے کہ آپ کی یہ نماز نہیں ہوئی. غور کیجیے، یہ نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو. اس نے دوبارہ پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی، پھر پڑھو. اس نے تیسری بار پڑھی، فرمایا کہ یہ بھی نہیں ہوئی. 3 بار پڑھی اور فرمایا کہ نہیں ہوئی. اس سے کیا ثابت ہوا کہ اطمینان و اعتدال کے بغیر نماز نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہے. وہ نماز نہ درست ہے اور نہ عند اللہ قابل قبول ہے. یہ مسئلے کی اہمیت ہے. چنانچہ اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد، نبی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. فدخل رجل فصلى، ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی. اس شخص کا نام تھا خلاد ابن رافع. خلاد ابن رافع، یہ رفاع بن رافع کا بھائی. ثم جاء، نماز پڑھ کے وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فسلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کو سلام کہا. فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام، رسول اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دیا. فقال، اور پھر فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جاؤ. ارجع، واپس جاؤ، لوٹ جاؤ. فصلی، پھر نماز پڑھو. فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. تم نے نماز پڑھی ہی، حالانکہ سامنے پڑھی ہے، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. فرجع الرجل، وہ آدمی لوٹ گیا. فصلی، پھر اس نے نماز پڑھی. کما کان صلی، جیسے پہلے پڑھی تھی. ثم جاء فسلم، پھر آیا اور سلام کیا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھر سلام کا جواب دیا. ثم قال، پھر فرمایا: ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر لوٹ جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو. فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. ثلاثاً، 3 بار یہ ہوا، 3 بار یہ ہوا. اس میں ایک تو نبی علیہ السلام کا اخلاق بھی سامنے آ رہا کہ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا. حالانکہ 3 بار اس نے یہ نماز پڑھی تھی اور تینوں بار آپ نے سلام کا جواب دیا. یہ آپ کی خلق حسنہ کی دلیل ہے. ہم جیسا بندہ ہوتا ہے غصے سے بفرا ہوا ہوتا،
اور دھکے دے دیتا کہ دفع ہو جاؤ، سلام کا جواب تو کیا دینا، لیکن نہیں، آپ کا اخلاق ہے، آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کو قریب کیا. فقال الرجل، الشخص نے کہا، والذی بعثک بالحق ما احسن غیرہ، اس ذات کی قسم جس نے دین حق دے کر آپ کو بھیجا، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا، مجھے یہی آتی، میں نے انتہائی کوشش کر لی بہتر سے بہتر پڑھنے کی، اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا. فعلمنی، مجھے سکھا دیجئے، مجھے نماز کی تعلیم دے دیجئے. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت الى الصلاة فکبر، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ، تکبیر تحریمہ. ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر تو پڑھ، ثم اقرأ، پھر تو پڑھ، ما تیسر معک من القرآن، جو تمہیں آسانی سے قرآن آتا ہو. لیکن ایک روایت میں سورہ فاتحہ کا ذکر ہے کہ مسیء الصلاۃ سے آپ نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، اور جو تمہیں آسان جو قرآن آتا ہو وہ پڑھو. ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، اور اتنا لمبا رکوع کرو کہ تمہیں رکوع کی حالت میں پورا اطمینان نصیب ہو جائے، پورا اطمینان. اطمینان کیسے نصیب ہوگا؟ اس مسنون ذکر کے ساتھ جو اللہ کے پیغمبر کیا کرتے تھے. اور عملی طور پر کیسے؟ کہ رکوع کی حالت میں ہر ہڈی، ہر عضو جہاں ہوتا ہے وہاں پوری طرح استقرار میں آ جائے، آ کر ٹک جائے. ہر ہڈی جہاں ہونی چاہیے وہاں آ جائے اور آ کر استقرار حاصل کر لے، کم از کم اتنا اطمینان ہونا چاہیے. ثم ارفع، پھر اپنا سر اٹھاؤ، حتی تعتدل قائما، اور کھڑے رہو حتیٰ کہ کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مکمل اعتدال اور اطمینان تم کو نصیب ہو جائے. عجلت نہ کرو، نہ رکوع میں نہ رکوع سے کھڑے ہو کر. ثم اسجد، پھر تم سجدہ کرو، حتی تطمئن ساجدا، اور اتنا طویل سجدہ ہو کہ سجدے کی حالت میں تمہیں پورا اطمینان حاصل ہو جائے. اطمینان کیسے حاصل ہوگا؟ حالت سجود میں انسان کے جسم کی ہڈیاں جہاں ہونی چاہیے وہاں آ جائیں اور پوری طرح مستقر ہو جائیں، پوری طرح ٹک جائیں. یہ کم از کم اطمینان ہے. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے اور بیٹھ جاؤ، اتنی دیر بیٹھو کہ تم کو اطمینان نصیب ہو جائے. یعنی اس بیٹھنے کی حالت میں انسان کے اعضاء اور انسان کی ہڈیاں جہاں ہونی چاہیے وہاں آ جائیں اور پوری طرح ٹک جائیں. کم از کم اتنا اطمینان کر لو. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، اور پھر اپنی پوری نماز میں تم نے اسی طرح کر. ثم افعل، پھر کرو، ذالک، یہی کچھ، فی صلاتك كلها، اپنی پوری کی پوری نماز میں. اس حدیث سے ایک بات یہ سامنے آئی کہ خلاد بن رافع اس صحابی کی نماز میں صرف ایک غلطی تھی، اور وہ تھی اطمینان کی کمی. قیام، رکوع، سجود، تشہد، تکبیر تحریمہ، تسلیم، ہر چیز تھی، صرف ایک کمی تھی اور وہ تھی اعتدال کی کمی. اور فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہوئی صرف ایک کمی پر. آج اللہ معاف کرے، نماز کی صحیح تعلیم نہ ہونے کی بنا پر ہماری نمازوں میں 20 غلطی ہیں. یہ نمازیں کیسے قابل قبول ہوں گی؟ کیسے قابل قبول ہوں؟ صرف ایک غلطی. فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہوئی. اور اس سلف صالحین کا وتیرہ تھا. صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر کا واقعہ، حجاج بن ایمن کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کی نماز میں بھی اعتدال اور اطمینان کی کمی تھی. فرمایا اعد صلاتک، نماز دوبارہ پڑھو، اسے ایک غلطی پر نماز دوبارہ پڑھو. انس بن مالک جب دیکھا کہ صف بندی ویسی نہیں رہی جیسی اللہ کے پیغمبر کے دور میں تھی، فرمایا کہ ضیعتم الصلاۃ، تم نے نمازوں کو ضائع کر دیا. حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، معمر تھا، وہ بوڑھا تھا. پوچھا منذ کب تصلی هذه الصلاۃ، یہ نماز جو آج آپ نے پڑھی یہ کب سے پڑھ رہے؟ کہا کہ منذ 40 سنہ، 40 سال سے. فرمایا کہ ما صلیت، تم نے 40 سال سے کوئی نماز نہیں پڑھی. بولو مت علی هذا لمت علی غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تمہاری موت اللہ کے پیغمبر کے دین پر نہیں ہوگی. یہ نماز اللہ کے بندو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھو. حالانکہ وہ 3 بار پڑھ چکا تھا. تو اعتدال اور اطمینان
یہ نماز کے واجبات میں سے قطعاً نماز میں جلدی نہ کرو. ہر نماز کا فعل، ہر نماز کا رکن ایک مکمل اطمینان اور اعتدال سے ادا کرو. ہمارے ہاں باقاعدہ قاعدے بنا کر اس اطمینان کی نفی کی جاتی. لوگ کہتے ہیں فقہا کہ اطمینان و اعتدال کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن رکوع کا حکم دے رہا ہے، سجدے کا حکم دے رہا ہے، فرکعوا مع الراکعین. اگر ہم اطمینان ساتھ لگائیں گے تو یہ قرآن کے عموم پر زیادتی ہوگی. یہ قاعدہ بنایا گیا اپنے مسلک کو بچانے کے لیے. یہ کوئی علماء کا قاعدہ نہیں، کوئی محدثین اور فقہا کا قاعدہ نہیں کہ قرآن کے عموم پر حدیث سے زیادتی جائز نہیں. کہ قرآن تو صرف رکوع کا حکم دیتا ہے، سجدے کا حکم دیتا ہے، اور اطمینان کا حکم حدیث میں ہے. اور حدیث قرآن کے عام کو خاص نہیں کر سکتی اور قرآن کے عموم پر زیادتی نہیں کر سکتی. کس نے کہہ دی؟ قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث دو چیزیں اتاری، دونوں اللہ کی وحی. تو ایک وحی دوسری وحی کی تخصیص کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ جہاں اپنا مطلب ہو وہاں تخصیص آپ قبول کر لیتے ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کی اذان ہو تو نماز کے لیے آؤ، سب آؤ. یہ خطاب سب کو ہے، تمام اہل ایمان کو. مگر حدیث نے چند افراد کو خاص کیا یا نہیں کیا؟ جیسے غلام ہے، بادشاہ ہے، عورت ہے، مریض ہے، مسافر ہے. اور یہ زیادتی آپ نے قبول کی. کیوں؟ کیونکہ مسلک کے مطابق. اور وہ زیادتی قبول نہیں کیونکہ مسلک کے خلاف. مقصد صرف مسلک کا دفاع ہے. یہاں اس حدیث کا کیا جواب دو گے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ دوبارہ نماز پڑھو. تمہاری نماز نہیں ہوئی تو وہ نماز ہو جائے گی جس نماز میں اطمینان نہ ہو اور اعتدال نہ ہو. نہیں، اللہ کا خوف کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اکثریت ہمارے ہاں لوگوں کی نمازیں اللہ معاف کرے برباد ہو رہی. کیوں؟ اطمینان کی کمی، اعتدال کی کمی. ان احادیث کو پڑھیے اللہ کے لیے اور اس کے علم کو عام کیجیے تاکہ لوگوں کی نمازیں برباد نہ ہوں. نماز کا معاملہ بڑا اہم ہے اور اس کی حفاظت جو ہے وہ ہونی چاہیے. یہ بھی آپ غور کریں کہ نمازی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے. یہ عجلت اور عدم اطمینان اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. اس کو یہ نماز دکھانی. جبریل امین جب انسانی شکل میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر سوال کیا کہ اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کی خبر دیجیے، احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہ ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ حضور قلبی، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک ایک چیز سے باخبر ہے. تو جس انسان کے سامنے یہ تصور عبادت ہو اور یہ دین کا اہم جو ہے وہ اعتقادی مسئلہ ہو، وہ ایسا گوارا کر سکتا ہے کہ نماز میں اجلت کرے، اپنے رب کے سامنے کھڑا اور اعضاء کا حق ادا نہ کرے، نماز کے ارکان کا حق ادا نہ کرے. نہیں، یہ انتہائی ضروری ہے اس مسئلے پر سوچنا اور غور کرنا. یہ ایک بندے کے لیے سعادت کا وقت ہے، اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہے اور اس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. یہ نماز بالکل مسنون طریقے سے ہو اور جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی افعال اور امور ہیں اطمینان اور اعتدال کے اعتبار سے ان کا حق ادا کیجیے تاکہ اللہ کے ہاں نماز قابل قبول ہو. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ اگر قبول کر لے تو جس شخص سے قبول کر لی وہ متقی ہے. اللہ کی قبولیت بندے کے تقوی کی علامت. علماء سلف میں سے کسی نے کہا ہے اگر مجھے خبر مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک نماز قبول کر لی تو میں موت کی تمنا کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے. مانا قبول ہونا یہ تقوی کی سند ہے. تو ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمارے اعمال قابل قبول ہوں، اور قابل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت. اللہ تعالیٰ توفیق دے. صلی اللہ علی نبینا محمد وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر.